अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। अक्सर हम किसी की उम्मीद दिलाने पर इतना यकीन कर लेते हैं कि उसी उम्मीद पर अपना आप बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस इंसान पर अपने आप से ज़्यादा यकीन होता है। ताया का घर हमारे मकान के सामने था। किश्वर इनका बड़ा बेटा था। वो दादी से मिलने हमारे घर आता था। दादी भी इसका इंतज़ार करती थी। जिस रोज़ वो ना आता बेचैन हो जाती, नौकर को भेजकर इसे बुलवाती, फिर डांटती कि क्यों नहीं आए। इसका हाथ चूमती, बातें करती, तभी इनकी तसल्ली होती, जैसे बेकरार दिल को करार आ गया हो। दादी का भी अजीब रिश्ता था। उन्होंने बचपन में हम दोनों को पाला था, तभी हमसे इनको बहुत प्यार था। वो किश्वर को बताती कि जब तुम पैदा हुए सबसे पहले मैंने तुमको गोद में लिया था। तुम छोटे होते और तुम्हारी माँ काम में लगी होती तो तुम मेरे बाजुओं में सो जाते, फिर जब चलने लगे मेरे पीछे लगे रहते। मैं तुम्हें लोरी सुनाती और झूले में सुलाती। दादी ये बातें ऐसे करती जैसे आंखें बंद करके माजी के सुनहरे दिनों में चली गई हों। किश्वर इनकी बातें सुनता, लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ रहता, चूँकि हम बचपन में साथ खेले थे, जब घर में हम दो ही बच्चे थे। जब दादा फोत हो गए तो ताया को सामने वाला मकान मिल गया और वो फैमिली के साथ वहाँ चले गए, जबकि अब्बा ने दादी के साथ रहना पसंद किया। कभी दादी अपने दिल की ख्वाहिश बयान कर देती, मैं किश्वर को रानी का दूल्हा बनाऊंगी। तब ही वो कहता, रानी देखो तो दादी कितने सुंदर सपने देखती है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, शादी कब होगी? तुमसे होगी, बताओ तो। मैं क्या जानूं, अल्लाह को पता है, मैं जवाब देती। हमारा बीए का नतीजा आ गया तो किश्वर ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मैंने भी पढ़ाई जारी रखी। मेरी किश्वर से दोस्ती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी वजह से मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी में उम्मीद के रोशन दिए को बुझता हुआ देखूंगी। मेरे दिल में किश्वर के लिए बहुत जगह थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए क्या था मुझे नहीं पता। जब मैं 9वीं जमात में थी तब से ही एक दिन इसने मुझे बताया कि ये चाहत का जज्बा है पागल, तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस दिन इसने मुझे ये बताया तब से अंदर एक एहसास पलने लगा था। पहले तो मैं इससे यूं ही बचपन के लगाव से मिलती थी, बाद में मेरा दिल इसकी जानब कुछ ज़्यादा ही झुकने लगा। किताब पढ़ती तो इसकी सूरत दिखाई देने लगती, ख्वाब में भी वही नज़र आता। मैं अपने ख्वाबों का तज़किरा जब किश्वर से करती तो वो बहुत खुश होता और कहता था कि तुम भी समझ जाओगी, लेकिन मुझे इसकी बात समझ में ना आती। हमारे बीच सारे फासले मिट गए। हम दोनों में जो तकल्लुफ़ था वो रास्ते की धूल की तरह गायब हो गया। हमें आपस में बातें करते देख दादी एतराज़ ना करती बल्कि खुश होती, कहती कि मैं अगर जिंदा रही तो देख लेना किश्वर, रानी को तेरी दुल्हन बनाऊंगी। यूनिवर्सिटी के 2 साल भी पलक झपकते गुजर गए। ताया ने भाग दौड़ की तो किश्वर को एक कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई। वो कहता था कि तुम मेरे लिए लकी हो, तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने की बातें होती हैं और मुझे जॉब मिल गई है। वो मुलाजमत मिलने पर बहुत खुश था। सुबह को वो कॉलेज चला जाता और मैं यूनिवर्सिटी, लेकिन शाम को हम ज़रूर मिलते और एक दूसरे को रोज़मर्रा के हालात से आगाह करते। वक्त सरकता गया और हमारे रोज़ाना के मिलने और बातें करने का सिलसिला चलता गया। वक्त के साथ साथ किशोर की मोहब्बत मेरे दिल में बसेरा करती जा रही थी। अब मुझे एक बार भी इसके बगैर चैन न आता था। यूनिवर्सिटी में भी दिल न लगता। कभी किसी रिश्तेदारों के घर जाना होता तो वहाँ भी चुप बैठी रहती, किसी से बात ना करती। मेरा हाल पाल सदियों के बराबर गुजरता था। सब ही मुझे देखकर परेशान होते कि इतना हंसने बोलने वाली लड़की खामोश क्यों है। फिर अचानक ही मुझको दुनिया तब्दील होती महसूस हुई। किशोर मुझसे दूर दूर रहने लगा। पहले वो मुझसे इतनी बातें करता था और अब सामने आने से भी कतराने लगा। शायद दादी ने भी इस बात को महसूस कर लिया। वो अब्बा के कान खाने लगी कि किशोर बरसरे रोजगार हो गया है, अब जल्दी से इसके साथ रानी की मंगनी कर दो। ऐसे कामों में देर ठीक नहीं। लड़के होनहार हों तो बाहर की लड़कियां इनको लुभा लेती हैं। अब्बा कहते कि रानी को एमए तो कर लेने दो, अभी वक्त पड़ा है। किशोर कहीं भागा तो नहीं जा रहा, घर की बात है, जल्दी क्या है। लेकिन दादी ठीक सोचती थी। किशोर बदल रहा था। मैं सोच सोच कर ही रोने लगती कि वो अब हफ्तों नहीं आता था, मुझसे बात नहीं करता था, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता था। जब इसका सबब समझ में ना आता सोच सोच कर हलकान हो जाती। हर वक्त रोते रहने से सर में दर्द रहने लगा था। साल बार सर दर्द ने पीछा ना छोड़ा।
نماز پڑھ کر دعا کرتی، سجدے میں روتی رہتی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت کی دعا کو کسی دن ضرور سن لیتا ہے۔ صد شکر کہ میرے دل کو اس نے صبر دے دیا۔ اب میں روتی نہ تھی اور میرے سر میں درد بھی نہ رہتا تھا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہ جو کرے گا بہتر ہوگا۔ میرے اس طرح سوچنے رہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی۔ ایک بار پھر میری زندگی میں بہار کسی اچھے موسم کی طرح خوشیوں کے پھول کھلانے آ گئی۔ کشور کا برتاؤ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہونے لگا۔ اب وہ بھی کبھی میرا ہاتھ بھی تھام لیا کرتا اور کبھی قریب بیٹھ کر پیار سے کہتا، گھبرایا نہ کرو، تم میری ہی امانت ہو۔ اس بات پر میں نے شرما جاتی تھی، لیکن یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب بھی وہ گلی سے گزرتا اس کی نگاہیں ہمارے دروازے یا پھر اوپر والی منزل کی طرف ہوتی جہاں میرا کمرہ تھا۔ اس کی کھڑکی سے میں اسے دیکھا کرتی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتا کہ رانی میرے لیے دعا کیا کرو، میں ایک کامیاب آدمی بننا چاہتا ہوں۔ اس کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اتنا اچھا ساتھی ملا ہے۔ دعا کرتی تھی کہ یہ ہمیشہ خوش رہے اور اس کے دل کا ہر ارمان پورا ہو۔ اس نے مجھ سے کئی وعدے کیے تھے جن کو زندگی سمجھ کر میں نے ان پر اعتبار کر لیا تھا، کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب ایک عورت محبت کرتی ہے تو وہ دل و جان بھی نچھاور کر دیتی ہے۔ میں نے بھی کشور کو اپنی زندگی سے بڑھ کر اہمیت دی اور چاہا تھا۔ وقت کا کانٹا گول چکر میں گھومتا رہا۔ میں یقین کی مسرتوں میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن دن پہلے جیسے نہیں تھے۔ تبھی ہی حالات میری سوچوں کے مقابل آ گئے۔ کشور کا ایک خواب تھا کہ وہ گاڑی خریدے۔ میں دن رات اس کے خواب کا پورا ہونے کی دعا کرتی۔ خدا نے میری سن لی اور اس نے گاڑی خریدنے کی خوشخبری سنائی۔ میں خوش تو بہت ہوئی، مگر اگلے دن سے ایک اداسی کی چادر مجھ پر تان گئی۔ گاڑی لیتے ہی کشور نے ہمارے گھر آنا کام کر دیا۔ میں اکثر دیکھتی کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہے۔ جب میں اس سے ملنے جاتی تو وہ بہت خوش اخلاقی سے ملتا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے کہتا کہ مجھے کہیں جانا ہے، کوئی ضروری کام ہے، واپس آ کر تم سے بات کروں گا۔ جب بار بار ایسا ہونے لگا تو اس کے یہ الفاظ تیز دھار نیزے کی طرح میرے دل میں ترازو ہونے لگے۔ کار خریدنے کے بعد اس نے ایک بار بھی مجھے کہیں جانے کو نہیں پوچھا، جبکہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اس کے ساتھ جا سکتی تھی، مگر اس کا دل نہ چاہا کہ ایک بار بھی وہ مجھے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا لے۔ اب جب بھی گلی سے گزرتی اس کی کار کے پاس رک کر اس سے باتیں کرتی، جیسے وہی میری غمسار ہو۔ ان دنوں کشور کی بے روحی میری جان لیے جا رہی تھی۔ میں نے زندگی بھر اس بات کا احساس کیا کہ میری طرف سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، لیکن جانے کون سی خطا کا مجھ سے سرزد ہوئی تھی جس کی سزا مجھے کشور کی بے نیازی کی صورت مل رہی تھی، جو بچپن کا ساتھی تھا، جو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اپنی جانب کھینچا کرتا تھا، اب بات کرنے سے بھی گریزا تھا۔ جی تو چاہتا تھا زہر پی کر اس پال پال ملنے والے دکھ سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن وقت کو یہی منظور تھا کہ پال پال اس کڑی آزمائش سے گزروں۔ ان دنوں دادی بھی بڑی فکر مند تھی۔ اس نے دادی کے پاس آنا اور ان سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابا سے کہتی کہ لڑکا بدل رہا ہے، نہ کہتی تھی کہ جلدی رانی کی کشور سے منگنی کر دو، اب دیکھو کہ ہم اس کی صورت تکنے کو ترس رہے ہیں، یہ لڑکا ضرور کسی اور کے چکر میں آ گیا ہے۔ تب ابا جواب دیتے، منگنی سے پہلے اس کی فطرت کا پتہ چل جائے تو اچھا ہے، بعد میں میری بیٹی سے وفائی کر جاتا تو کیا کرتے۔ ان دنوں اگر کوئی فقیر مجھ سے کچھ مانگتا تو میری آنکھوں میں آنسو بہر آتے۔ سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ جب کوئی بھکاری میرے سامنے سوال کرتا تو میں روتی کیوں ہوں۔ میرے دل کی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خوشیوں کی بھکاری تھی۔ بلاخر وہی ہوا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے پیار کی راہوں میں 2 قدم ہم راہ چلا کر خود ہی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس نے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور وہ بھی لیکچرار بن گئی تو اس کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ لیا۔ یہ خبر تائی لائی اور دادی کو بتا دیا کہ کشور کسی اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتا ہے۔ دادی نے تو کلیجہ تھام لیا اور مجھے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں ان کے گلے لگ گئی، ان کو چپ کرانے لگی، حوصلہ دینے لگی کہ دادی آپ کیوں غم کرتی ہیں، کیوں روتی ہیں؟ ہر انسان کو اپنی خوشیاں تلاش کرنے ان کو پانے کا پورا حق ہے۔ رونے کی بجائے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کشور کو خوشیاں دے۔ آپ جیسے مجھ سے محبت کرتی ہیں ویسے ہی ان سے بھی تو کرتی ہیں نا۔ ان کی خوشیوں کا سوچئے، خوشیوں کے لیے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، یہ تو ہر کسی کو اس کے نصیب سے ملتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے خود میں بھی رو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا ننھی سی بچی بن کر دادی کی گود میں سمٹ کر سو جاؤں،
اور ساری دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤں۔ دادی مجھے سنبھال لیتی، پیار سے تھپکتی، میرا غم آدھا رہ جاتا۔ لیکن اب تو اپنے ساتھ ساتھ دادی کو بھی سنبھالنا تھا۔ جلد ہی تایا کے گھر سے کشور کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ وہ اپنی پسند سے اپنی کولیگ کے ساتھ شادی کر رہا تھا۔ قریبی رشتہ تھا، ایک خاندان تھا، سبھی نے شادی میں شرکت کرنی تھی، لیکن میں اور دادی نہ گئے۔ دادی نے بہانہ کیا کہ بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں جا رہی، اور میں نے کہا کہ دادی گھر میں اکیلی ہیں، ان کو کون دیکھے گا، میں ان کی وجہ سے نہیں جا رہی ہوں۔ جس دن شادی تھی ہم دونوں کے دل ویران تھے اور ہم ماضی کے جھرونکوں سے موسم بہار کا منظر تلاش کر رہے تھے۔ شادی ہو گئی، میرے کان شادیانوں کی آواز سن رہے تھے۔ ایک ایک پل، ایک ایک سوات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹتی رہی۔ میرا خدا جانتا ہے کہ وہ اذیت سے بھرا وقت میں نے کیسے گزارا، اور میں نے کیا گزارا۔ وقت اپنے بھاری قدموں سے مجھ کو روندتا ہوا گزر گیا۔ اس وقت کی تکلیف کو کس طرح بیان کروں؟ جانے کون خوش نصیب تھی جو دلہن بن کر تایا کے گھر آ رہی تھی۔ مجبوری دیکھیے کہ میرے ماں باپ کو بھی شادی میں جانا پڑا۔ سبھی گھر والے شادی والے گھر تھے، اور میں دادی کے ساتھ غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ دل سے کہہ رہی تھی، اب تو سنبھل جا۔ اے کاش کشور یہ نہ کہتا کہ تم میری امانت ہو۔ اس ایک فکرے نے مجھے یقین کے بندھن میں جکڑ لیا تھا، اور میں نے اس کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ اچھا ہوا یا برا، وقت آخر بیت ہی جاتا ہے۔ تکلیف کی ریل گاڑی مجھ پر سے بھی گزر گئی، پر میں اپنے وجود کو ریزہ ریزہ چنتی رہ گئی۔ اپنے دل کے خون سے کشور کی یادوں کو ماضی کی صفحات پر لکھتی جاتی تھی اور آنسو بہاتی جاتی تھی۔ مجھے اس کی شادی کے دکھ سے زیادہ اس بات نے تکلیف دی تھی کہ دادی نے اپنی محبت میں مجھے بھی سنہرے خوابوں کی جنت میں دھکیل دیا تھا۔ اس وقت جب میں کم سن تھی اور زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو نہیں سمجھتی تھی، کشور نے اس آتش کو اور رنگ و روپ عطا کر دیا۔ اس بات کا یقین دلا کر کے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ ایک بار جب کوئی اپنے خیالوں کی جنت اس طرح آباد کر لیتا ہے تو پھر اس سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر مجھے تو خواب دکھا کر جنت بدر کر دیا، اور خود کسی اور کے ساتھ اپنی فردوس بری سجانے کا تہیہ کر لیا۔ عرصہ بیت گیا، لگتا ہے یہ دکھ آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ میرا زخم دل ہرا ہے اور ہرا ہی رہے گا۔ مجھے نہیں خبر کہ کشور خوش ہے یا نہ خوش، خدا جانے، مگر میں اب بھی اس کے لیے خوشیوں کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے بھی بطور لیکچرار اپنا کیریئر بنایا، کئی رشتے آئے، سب کو انکار کر دیا، دل شادی پر آمادہ ہی نہ ہوا۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے بھول چکا ہوگا، لیکن میرا دل تو آج بھی اسی بے وفا کو یاد کرتا ہے جس کو میرا احساس نہیں۔ خود فریبی کے سہارے اتنا وقت بیت گیا، وہ کبھی نہ کبھی ضرور مجھے یاد کرے گا، 2 گھڑی کو ہی صحیح، لوٹ کر میرے پاس آئے گا، اپنی بے وفائی پر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی بھی طلب کرے گا۔ شاید یہ میری خوش فہمی ہو، کچھ لوگ محض خوش فہمی کے سہارے جیون بتا دیتے ہیں، میں بھی یقیناً انہی میں سے ایک ہوں۔